Assalamu alaikum. Our today's topic is Pak-Iran relations. As we know that Pakistan and Iran are close neighbors. They share 909 kilometer borders in the western side. Since many years, they are bound together in culture, religion, ethnicity and traditions. دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو فائنینشلی ملٹریلی پولیٹیکلی ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آئے ہیں. وی کین ڈیوائڈ پاک ایران ریلیشنز انٹو 3 امپورٹنٹ پارٹس. فرسٹ از دا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ in which we will discuss the relations before Iranian Revolution. Secondly, after revolution, the relations after revolution. Second part is current phase, and third one, way forward. So we already discussed that Iran was the first country who recognized Pakistan. اور اسی طرح پاکستان نے بھی اپنی پہلی ایمبیسی جو ہے وہ ایران میں ہی اوپن کی تھی. پاک ایران ریلیشنز کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ شاہ آف ایران جو تھے انہوں نے ہی واز دا فرسٹ لیڈر ہو پیڈ اسٹیٹ وزٹ ٹو پاکستان. وہ فرسٹ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا, اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ 1950 میں ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن ہوا. پاکستان اور ایران اسٹرانگ ٹریڈ پارٹنر بھی ہیں. دونوں کنٹریز کے درمیان بلوچستان انسرجنسی کو اوور کم کرنے میں اسٹرانگ کنسنسس بھی موجود ہے. پاکستان اور ایران دونوں ہی سینٹو کا حصہ تھے, اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ دونوں کے ریلیشن جو ہیں وہ کافی اچھے تھے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا اسٹیٹس بھی دیا ہوا ہے. ایم ایف این کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ نان ٹیرف پر آ جاتی ہے, سو آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جاتی ہیں. 1964 میں دونوں نے آر سی ڈی یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کو جوائن کیا, اور 1965 میں دیر واز این انڈو پاک وار, اور ایران نے جو ہے وہ اسی طرح سے 1965 کی جو انڈو پاک وار تھی اس میں ایران نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور پاکستان کو جو ہے وہ فلی سپورٹ کیا, اور پاکستان کو ایران نے جو ہے وہ کوالیفائڈ نرسز, میڈیکل سپلائز اور 5000 آف پیٹرولیم فار دا ڈیوریشن آف فائٹنگ جو ہے وہ پرووائڈ کیا. اسی طرح سے 1971 کی جو وار تھی اس دوران بھی پاکستان ریسیو فلی ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ فرام ایران. اور اسی طرح بھٹو ایرا میں بھی ایران اور پاکستان کے ریلیشنز بہت اچھے رہے, اور بھٹو صاحب نے جو ہے وہ 1972 میں 73 میں باقاعدہ ایران کے وزٹس کیے, اور 1974 کی جو OIC سمٹ ہوئی تھی لاہور میں اس کے لیے جو ہے وہ ان کو انوائٹ بھی کیا گیا, ایرانین جو شاہ تھے. لیکن ایران کی طرف سے جو فارن منسٹر تھے عباس علی ان کو بھیجا گیا, اور شاہ آف ایران کے اس سمٹ میں جو ہے وہ وزٹ کرنے کی ایک وجہ جو ہے وہ معمر قذافی بھی بتائے جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز تھے, اور معمر قذافی جو ہے ان کو بہت زیادہ پروٹوکول بھی دیا جاتا تھا پاکستان میں اس دور میں. قذافی اسٹیڈیم کا بھی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نام جو ہے وہ انہی کے نام پر تھا. تو ایسی سچویشن میں جو شاہ آف ایران ہے انہوں نے اوائڈ کیا پاکستان آنے سے. اچھا, اس ٹائم میں ایران کے ریلیشنز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے کافی حد تک, اور رضا شاہ پہلوی جو ہیں انہوں نے 1974 میں ہی انڈیا کا وزٹ کیا, اور پاکستان میں بہت اس چیز پر جو ہے وہ ہرٹ ہوئے لوگ. اسی طرح سے 1974 میں ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ انڈیا گوز نیوکلیئر. انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بنا, اس نے نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ کیا, لیکن ایران جو ہے اس پر سائلنٹ رہا, اور اس کی طرف سے کوئی خاص ریئیکشن نہیں آیا. دین 1979 میں ایران میں جو ہے وہ اسلامک ریولوشن آیا. Pakistan was the first country who recognized the Ayatollah Khamenei's government. So Pakistan recognized the Ayatollah Khomeiни's government. So then 1979 Soviet forces invaded in Afghanistan,
and Pakistan and Iran both condemned the Soviet intervention in Afghanistan. From 1981 to 1984, the foreign ministers of two countries visited, or they paid exchange visits. Then Ayatollah Khomeini himself paid a visit to Pakistan in 1986. So now come towards the relations after revolution. So as we said that Pakistan recognized Iran, اور ریولوشن کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہوئیں. فار ایگزامپل پاکستان کی جو ایک جھکاؤ ہے, پاکستان کا جو ایک اسپیسیفک پلیس ہے پاکستان میں سعودی عربیہ کے لیے, وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ رہا پاکستان ایران ریلیشنز کا ریولوشن کے بعد. دین ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اور ایران, جیسے ہم نے کہا تھا کہ بیفور ریولوشن دونوں ہی الائے تھے امریکہ کے یا یو ایس بلاک کے, لیکن آفٹر اسلامک ریولوشن ایران جو ہے وہ ایک اینٹی ویسٹرن اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا, اور اس کے ریلیشنز یو ایس کے ساتھ جو ہے بڑے فریز اور بڑے کولڈ ریلیشنز تھے. جبکہ پاکستان جو ہے وہ اسٹل, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد افغان وار میں پاکستان کس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تھا, تو یہاں پر پاکستان کے ریلیشنز یو ایس کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تھے. جبکہ آن دا ادر ہینڈ ایران کے ریلیشنز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایک فریزنگ اور ایک, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کولڈ ریلیشنز جو ہیں وہ اس ٹائم تھے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ انسیڈنٹ جو تھا وہ اٹیک آن مزار شریف تھا ان 1998 میں. اگست میں جو ہے وہ طالبان اٹیک دا سٹی مزار شریف, اور اس کے بعد ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ اس کی کافی ایتھنک کلینزنگ کی گئی. امام بارگاہوں کو جلانا اور اریگیشن سسٹم کو خراب کرنا, تباہ کرنا, اور فیمن اور اس قسم کی کلنگز, اس اٹیکس پبلک پر جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے. Definitely there was a sectarian issue behind this tussle, کیونکہ ہم نے جس طرح سے پہلے بھی بات کی کہ ایک سیکٹیرین کانفلکٹ جو ہے وہ ایران اور جو طالبان کے درمیان موجود تھی. ڈیفینیٹلی ایران follow Shiaism while on the other hand they follow the Taliban follow the Sunni Islam. اسی طرح سے اس کے بعد 10 ڈپلومیٹس, 1 جرنلسٹ اینڈ 30 ٹرک ڈرائیورز جو تھے ان کو غائب کر دیا, وہ غائب ہو گیا, اور دین دے ور کلڈ. اور اس وجہ سے اس ساری سچویشن میں ایران جو ہے وہ اس کو افغانستان بارڈر پر جو ہے وہ آرمی ڈپلوائے کرنی پڑی. دین پاکستان آلسو ٹرائیڈ ٹو میڈیٹ بٹوین دیم. دین پاکستان ملیٹنٹ گروپ سپاہ صحابہ کلڈ ڈپلومیٹس, اور اس پر بھی پاکستان اور ایران کے ریلیشنز جو ہیں وہ کافی ٹینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. As I said that there is a high level of convergence between ایران اینڈ پاکستان, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کنورجنس ہی ہے, بلکہ کچھ ایسے ایشوز ہیں, کچھ ایسے ایریاز ہیں جس پر ڈائیورجنس بھی ہے دونوں اسٹیٹس کے درمیان. اور وہ ایشوز کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں تو میجر ڈائیورجنس میں جو ہے وہ پاکستان سپورٹس طالبان, while on the other hand ایران سپورٹس تاجک شیعہ انسرجنٹس. سو اس ڈائیورجنس میں جو ہے وہ یہ سیکٹیرین ایشو بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ جو اینٹی شیعہ کمپینز ہیں طالبانز کی طرف سے, اس پر بھی جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان ایک ڈائیورجنس آپ کو نظر آتی ہے. دونوں اسٹیٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پراکسیز ہیں دونوں کی, دونوں ڈفرینٹ پراکسیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ آف ڈائیورجنس تھا وہ یہ تھا 98 میں جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژنس کیے. ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز وی نو دیٹ چاغے ہلز ویئر پاکستان ڈیٹونیٹڈ نیوکلیر ڈیوائس از نیئر ٹو ایران بارڈر, کیونکہ وہ ایریا ایران کے قریب تھا. دیٹس وائی ایران واز کنسرنڈ اینڈ ہیڈ ریزرویشنس اوور دا ریڈیو ایکٹیویٹی. اسی طرح سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو سول نیوکلیر ڈیل کی بات کی جا رہی تھی وہ بھی میٹیریلائزڈ نہیں ہو سکی. سو اسی طرح سے انڈیا جو ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر بنا.
لائک ابھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم انڈیا اور ایران کے درمیان بڑے اسٹرانگ ریلیشنز ڈیولپ ہوئے ہیں. انڈیا چابہار پورٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا, تو اس طرح سے یہ انڈین فیکٹر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان ایران کے ریلیشنز میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور انڈیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں, ٹریڈ ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں. سیکنڈلی کمپیٹنگ انٹرسٹ جو ہیں وہ کچھ ہیں ریجنس میں. دونوں جو اسٹیٹس ہیں ان کا ویژن جو ہے وہ ریجن کو لے کر ڈفرینٹ ہے. ان کا ایک ہیجمونک جو امبیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. افغانستان میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تھرو آؤٹ طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے, جبکہ ایران جو ہے وہ کنسرن گروپس کو سپورٹ کرتا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ریجن ہے. دین اگر آپ مڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھیں تو وہاں پر بھی کمپیٹنگ آپ کو دونوں کے سٹانسز نظر آتے ہیں. سو اگر ہم کنورجنس کی بات کرتے ہیں تو دیر آر لاٹ آف ایریاز جس میں جو ہے وہ دونوں کی آپ کو کنورجنس نظر آتی ہے. اسی طرح سے کنورجنگ ایریاز آلریڈی ہم بہت سارے ڈسکس کر چکے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہر سٹانس ہر فورم پر. اسی طرح سے ہم نے کہا کہ ایران نے کچھ کنسرنس تو شو کیے تھے, لیکن اس کے باوجود ایران نے جو پاکستان کا جو نیوکلیئر ایکسپیرینس تھے یا نیوکلیئر پروگرام تھا, اور ایران کے جو فارن منسٹر تھے, ہی واز دا فرسٹ مین ہو کنگریچولیٹ پاکستان آن اٹس نیوکلیئر اچیومنٹ. اور اس طرح سے پھر ہم 9/11 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ سیم پیج پر تھے. دونوں ملیٹنسی اور انسرجنسی کو جو ہے وہ جاتے تھے. فارن ٹیرر جب اسٹارٹ کی تو وہ الٹیمیٹلی اگینسٹ طالبان جو تھے وہ حزب اللہ ہے, حماس ہے, لیبنین آرگنائزیشن ہے, یہ PLO ہے, فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن, اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی ایران ہی کھڑا ہے. اور ایران جو ہے وہ کشمیر کو اس کو ایکسپلیسٹلی جو ہے وہ اس کو ریکگنائز بھی کرتا ہے, اور اس کو کہتا ہے کہ یہ فریڈم اسٹرگل ہے, اور یہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ اسٹیٹس کو پاور ہے, اس نے جو ہے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ایران نے اور IPI گیس لائن کے پہلے گیس پائپ لائن کے پہلے کافی ایران پاکستان کی گیس پائپ میٹل سب سے پہلے نیشنل مسلمانوں کی اپیل کی. سو اس لمیٹڈ ڈائیورجنس کے بعد اگین جو ہے وہ پاک ایران ریلیشنز جو ہیں وہ پھر سے کنورجنس کی طرف جا رہے تھے. اسی طرح سے
جیسے کہ 2000 میں انڈین ایرانین اینڈ پاکستانی گورنمنٹ آفیشیل کنٹینیو ٹو نیگوشیٹ دا پاسبل روٹس موڈس اینڈ آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ جیو پولیٹکس آف ایران ٹو انڈیا نیچرل گیس پائپ لائن. اور یہاں پر آپ کو پائپ لائن کی اسپیسیفیکیشن اور بینیفٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جیسا کہ پائپ لائن وڈ بی 2670 کلومیٹر لانگ. پائپ لائن ہیز اے ڈائمیٹر آف 48 inches. Pipeline will contain $3.5 billion of gas. It will meet the demand of fuel in Indo-Pak region. Less expenditure on the transportation. Economic ties between the countries will be strengthened. اسی طرح سے it might be a strong economic bloc in South Asia. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا ایک اسٹرانگ اکنامک بلاک ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس پائپ لائن پر جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹس نے کام نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جو امریکن پریشر تھا ورلڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایران پر پریشر تھا، اس کی وجہ سے بھی اس کو بہت زیادہ ہم فالو اپ نہیں لے سکے اس کا. بٹ انفارچونیٹلی امریکن انفلوئنس جو ہے وہ اس پائپ لائن کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. امریکنز آر بیسیکلی اگینسٹ ایرانین گورنمنٹ. دے نیور وانٹیڈ ٹو بی ایران ٹو بی اکنامکلی اسٹرانگ. وہ نہیں چاہتے کہ ایران اکنامکلی اسٹرانگ ہو. امریکہ جو ہے وہ کیونکہ اس پائپ لائن کے بعد ایران کی جو اکانومی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے اس کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا ہے. سو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دونوں کنٹریز کے درمیان ڈیفینس کوآپریشن آپ کو بہت ہائی لیول پر نظر آتی ہے. ڈیفینس کوآپریشن ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پاک ایران ریلیشنز کا. پاکستان ایران ڈیفینس ایگریمنٹ جو 1989 میں سائن ہوا تھا بہت امپورٹنٹ ہے ان دس اسپیکٹ. اور اسی طرح سے ایران انوالوڈ ان جوائنٹ پروٹیکشن آف الخالد ٹینک، یعنی الخالد ٹینک جو ہے ان کی جوائنٹ پروٹیکشن جو ہے وہ ہم ایران کے ساتھ کر رہے ہیں. اسی طرح سے دیر واز آلسو دا بغداد پیکٹ نون ایز سینٹو سائن بٹوین پاکستان اور انڈیا. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. Another important aspect of Pak-Iran relations is nuclear relations or nuclear aspect. Pakistan and Iran nuclear relation began during the Ziaul Haq era and continued throughout the 1990s. اور اس میں جو جنرل اسلم بیگ ہیں he stated in 1990 that Iran is willing to give whatever it takes $6 billion or $10 billion. We can sell it to Iran at any price. سو اسی طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں ان پر یہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے نیوکلیر ڈیزائن جو ہے اور ٹیکنالوجی میپ جو ہے وہ ایران کو ٹرانسفر کیا ہے. سو ناؤ اڈیز دیر آر اپس اینڈ ڈاؤنس. اگین اس میں جو ہم نے ڈائیورجنس کی بات کی ہے وہ فردر اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ حسن روحانی جو ہیں ہی واز آن وزٹ وین کلبھوشن یادو واز کاٹ ٹائمنگ ایرانین پاسپورٹ. حسن روحانی جو ہیں وہ پاکستان کے وزٹ پر تھے جب کلبھوشن یادو ایک انڈین اسپائی جو ہے وہ پکڑا گیا تھا جس کے پاس ایرانین پاسپورٹ بھی تھا. تو یہ چیز جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ ایک نیگیٹو امیج کریٹ کیا اور ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ دونوں کے ریلیشنز میں آئی اس وجہ سے. So now come towards the last part of the lecture, that is the way forward. اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ ویسے تو آپ کو انالیسس کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس وے فارورڈ ہے، کیا پالیسی آپشنز ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ پراسپیکٹس کیا ہیں. لیکن کچھ حد تک اگر ہم دیکھیں تو اکنامک لبرلائزیشن، اکنامک کوآپریشن شوڈ بی گیون ان اے وے. ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان اکنامک کوآپریشن کو اور ٹریڈ کوآپریشن کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح سے جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کو مزید پروڈکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اور ٹریڈ جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کراس باؤنڈری ایشوز جو ہیں ان کو جلد سے جلد ایڈریس کیا جانا چاہیے، ان کو ریزالو کیا جانا چاہیے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو جو ہے وہ اپنی پریورٹی پر رکھے. اسی طرح سے جو چابہار پورٹ ہے اس کو لے کر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرتی ہے اور یہ وہ، جبکہ بہت سارے اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. تو چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ اگر
کمپلیمنٹری پورٹ ہو بجائے کنفلکچوئل یا کنٹراڈکٹری، تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ چابہار شوڈ بی لنکڈ ود سی پیک. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بیلنس ریلیشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک بیلنس سٹانس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے بٹوین کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ ایران. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، اگر ہم پاک سعودی عربیہ ریلیشنس کو دیکھیں، ہم چاہے ایران پاکستان ریلیشنس کو دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو ریلیشنس ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں. ہم ایک پنڈولم کی طرح ایران اور سعودی عربیہ کے ارد گرد جو ہے وہ سوئنگ کرتے ہیں. تو اس کو ایک نارمیلٹی کی طرف اور ایک جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف لے جانا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے جو سیکٹیرینزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ اوکیزنز پہ پاک ایران ریلیشن جو ہیں ان میں پرابلمز آتے رہے ہیں. اسی طرح سے ڈائیورجنس آف پالیسیز ٹورڈز افغانستان کی طرف پالیسیز جو ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے دونوں کی طرف سے. یو ایس انفلوئنس ان پاکستان یو ایس کا انفلوئنس جو ہے وہ اس ریجن میں وہ بھی اریٹیٹنگ ہے. دین پاکستان ریلیشن ود سعودی عربیہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے پاک ایران ریلیشنس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کسی اور کنٹری کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن یا اس کی فارن پالیسی کا انالیسس کریں گے. تو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ خود بھی پاک ایران ریلیشنس کو پڑھیں. آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو آرٹیکل سینڈ کیے تھے، مزید بھی کر دوں گی. اس کو پڑھیں، سمجھیں، خود سے انالیسس کریں کہ کس طرح سے پاکستان ایران کے ریلیشنز، اس میں کنورجنس کیا ہے، ڈائیورجنس کیا ہے، پراسپیکٹس کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو خود سے بھی ضرور ان کو انالائز کرنا چاہیے. تھینک یو.